میں اپنی قربانیوں سے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروا کر جو کام کرے گا اس کی بات قبول کی جائے گی، کیونکہ بعض مرتبہ آدمی اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہوں گا یہ ہو جائے گا، اور لوگ کوشش میں بھی ہیں کہ اہل دنیا کے بااثر لوگ وہ اس کام کی تائید کر دیں تاکہ کام چل جائے۔ نہیں میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، وہ تو اس لائن کی قربانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول کرانے کے لیے شرط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی، انبیاء علیہ السلام کا بھی جب انتخاب فرماتے ہیں، جب وہ اپنی اوپر آنے والے احکام اور دعوت کی لائن کی قربانیوں کو پورا کر کے دکھلا دیں، اللہ پھر فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما۔ ایسا نہیں ہے کہ اس راستے کے کچھ تجربات ہو جائیں اور اپنے آپ کو میں کام کرنے والا سمجھ بیٹھوں۔ نہیں میرے دوستو عزیزوں، اللہ کے بندے کے درمیان اس کے احکام اور قربانیاں اس لائن کی، یہ دو چیزیں اصل ہیں جو اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے شرط ہیں۔ تو پھر ابن احمد دوسی رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میری قوم میں چلتی ہے، میں جا کے دعوت دوں گا سب اسلام قبول کر لیں گے۔ اللہ کی شان، جا کر دعوت دی، قوم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، نہ ہدایت کرامتوں سے پھیلے گی، نہ ہدایت اپنے اثر رسوخ سے آئے گی، اور نہ ہدایت خدا کی قسم ملک و مال سے آئے گی۔ ہدایت کے لیے وہ طریقہ محنت مطلوب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے۔ آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا قبیلہ دوست یہ تو اسلام لانے سے انکار کر رہا ہے، آپ ان کے لیے بس دعا کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، تو پھر تم محنت کرو، ہم دعا کرتے ہیں، جاؤ محنت کرو، تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں اس میں۔ اللہ کی شان، سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے قبیلے کے ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے اور سب سے بڑے محدث بنے انہی کے قبیلے کے، قبیلے دوست کے۔ فرمایا ہے تو پھر تمہارے جیسے ہیرے اور بھی ہیں تمہاری قوم میں، جاؤ محنت کرو۔ عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جائے جس سے ان کو دعوت دینے میری مدد ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کرامتوں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ میرے دوست عزیزوں، معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء یہ نہ موضوع نبوت ہیں معجزات، اور نہ کرامات موضوع ولایت ہیں، ہرگز نہیں۔ وہ محنت مطلوب ہے جس محنت کو دے کر بھیجا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ محنت مطلوب ہے۔ اگر یہ بیٹھے بیٹھے چاہے کہ میرے اندر کی روحانیت سے لوگوں میں ہدایت ہو جائے، تو یاد رکھنا انبیاء علیہ السلام روحانیت کے امام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء۔ آپ کی روحانیت کا تو کوئی حد و کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس دعوت کی محنت میں جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ کیوں؟ دیکھو میرے محترم دوستو،
یہ بات یاد رکھنا کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں تو صرف طریقہ نبوت میں ملیں گی، ورنہ کسی طریقے میں نبوت کی لائن کی اذیتیں نہیں ہیں، کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں، نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف دعوت میں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کسی بھی کام میں چلے گا، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی میرے ساتھ ہو جاوے کہ میری قوم کو دعوت دینے میری مدد ہو، تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی کر دے۔ جب یہ مانگ رہا ہے فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے درمیان ایک ایسی روشنی ظاہر ہو گئی کہ اس روشنی کے ساتھ ابھی قوم کی طرف چلے تو خیال آیا کہ قوم یہ کہے گی کہ اپنا دین بدلا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اس لیے چہرہ بدل گیا ہے۔ وہاں گھبرا گئے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ اس روشنی کو کہیں اور منتقل کر دے، میرا چہرہ صاف کر دے اس سے۔ حالانکہ تیز روشنی تھی اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی اور کرامت تھی، لیکن دعا کی اے اللہ ہٹا اس روشنی کو میرے چہرے سے کہ میری قوم یہ کہے گی اسلام قبول کیا تھا، چہرہ بدل گیا ہے۔ چنانچہ وہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی، گئے قوم کے پاس۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے باوجود بھی کام نہ چلا اور قوم نے اسلام سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا طفیل تم محنت کرتے رہو، کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص سے اللہ کے یہاں کتنی قربانیاں مطلوب ہیں وہ متعین ہیں۔ جب قربانیاں مطلوب صدا کو پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کی قوم میں سے کسی نے بات نہ سنی، اور یہی وہ طفیل بن عمرو دوسی ہیں جو چند سال کے بعد 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کر کے خیبر پہنچے۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بات مسجد کے ماحول میں سمجھ میں آئے گی وہ مسجد سے بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہر مسجد میں ایمان کا اور مغیبات کا حلقہ قائم کرو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو۔ جو آنے سے عذر کریں ان سے وہاں بات ضرور کی جاوے، لیکن ان سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ کیا جائے کہ دین کی بات کے دل میں اترنے کی اصل جگہ مسجد ہے، یہاں لا کر یہاں ایمان سکھلاؤ۔ سب سے پہلا کام ہے دعوت کے ذریعے، سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے۔ اس کام کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت کے رخ دلوں کے مخلوق سے خالق کی طرف پھر جائیں۔ اس کام کا مقصد ہی یہی ہے۔ سمجھتے تھے میں اس محنت کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے۔ مسجد میں لا کر یہاں ایمان سکھلاؤ اور ایمان کی تعلیم دو۔ ایمان کی تعلیم دو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ کفار مشرکین جو خبر سنتے تھے اس کا ثبوت مانگتے تھے کہ ہمیں دکھلا دو تو ہم مان جائیں گے۔ حالانکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، یہ بات تو فرمائی ہے، لیکن یہ نظر تو آ نہیں رہی ہے، میرے بزرگ دوستو عزیزو، نعوذ باللہ، یہ تو محض کافروں کا اور مشرکین کا مزاج تھا کہ وہ آپ کی خبروں کو سن کر پوچھتے تھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانے، اس میں شک کی ذرا برابر گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے فرماتے تھے ان وعدوں کو منافقین بھی سنتے تھے، امام علی بھی سنتے تھے۔ منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو وعدے سن کر حالات کو دیکھتے تھے، اور صحابہ وعدے سن کر حکم کو دیکھتے تھے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں بھی بات